افضل چودھری میرا نام ہے جی، میں اسلام آباد میں بزنس کر رہا ہوں۔ عثمان چغتائی صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ ایک نیا آئیڈیا عثمان چغتائی بھائی نے آج وہاں پہ شیئر کیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ عثمان بھائی اس کی ذرا ڈیٹیل میں بات کر لیں۔ وہ عید درگاہ کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی، جو مسجد اور مدرسے کے بچے ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ کے پاس کیا پلان ہے جو انتہائی ضروری ہے، تو اس کو ذرا کائنڈلی آپ ڈسکرائب کر دیں۔ اچھا حضرت، ایسا ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ اس برِ صغیر کو، پورے برِ صغیر بزرگان دین نے بدلا ہے۔ کسی حملہ آور نے حملہ کر کے، قبضہ کر کے نہ یہاں کے لوگوں کا فیتھ کنورٹ نہیں کیا ہے، تو بزرگوں کے پیار نے اور محبت نے بدلا ہے۔ اور جس طریقے سے بزرگوں نے تربیت کی ہے نا ہماری، اسی تربیت کی کنٹینیوٹی کے اندر ہم عید درگاہیں بنانا چاہ رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہمارا مسجد، مدرسہ اور ایون ہمارے جو اسکول ہیں، ہمارے اسکولوں میں دین مسنگ ہے، اور ہمارے جو مدرسے ہیں ان کے اندر مال بنانا مسنگ ہے کہ پیسے کیسے بناتے ہیں۔ تو عید جو درگاہیں تھیں نا بزرگ، وہ پوری کی پوری وہاں پر انسان بنائے جاتے تھے۔ لوگ آتے تھے، خیر لیتے تھے، اپنے علاقوں میں جا کے خیر بانٹتے تھے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایسے ادارے جو ہیں وہ بنائے جائیں، جن اداروں کے اندر بچوں کو کی ہیلتھ سے لے کے ان کی فائنینشیل انڈیپینڈنس جو ہے اس کے اوپر کام کرنا بس، اور اس کو جو جدید ترین ہمارا کریکلم ہے وہ بنایا جائے، جس میں ڈائریکٹلی ان چیلنجز کے اوپر بات کی جائے جو چیلنجز جو ہیں میں فیس کر رہا ہوں، آج کی کمپنیز فیس کر رہی ہیں، ہم سارے فیس کر رہے ہیں، اور جو ہمارے سلیبس سسٹم کے اندر کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں۔ سر اس کا فائنینشیل امپاورمنٹ ماڈل کیا ہے سر؟ اس کا فائنینشیل ماڈل سمپل یہی ہے کہ لوگ آتے تھے، درگاہوں میں آتے تھے، بزرگوں کے ساتھ کچھ وقت گزارتے تھے، اور کچھ عرصے بعد خود بزرگ بن جاتے تھے۔ تو آج بھی اس کا ماڈل یہی ہے کہ ہم عید درگاہیں کھولیں گے، عید درگاہوں کے اندر ہم بچوں کو وہ سکھائیں گے جو ماڈرن سکھایا جاتا ہے، ضرورت ہے ماڈرن کمپنیز کی۔ تو عید درگاہوں میں کمپنیز والے بھی آئیں گے، تو بچوں کو مدرسوں کے اندر خالی روٹی کھلانے کی بجائے وہ عید درگاہوں کے اندر آ کے ان بچوں کو کھانا کھلائیں گے جو ان کی کمپنیز کے اوپر ریئل ٹائم کام کریں گے۔ تو وہ ریئل ٹائم وہ پریکٹس کریں گے، نالج لیں گے جو انڈسٹری کو ضرورت ہے، جو فیکٹری کو ضرورت ہے۔ تو اس کے اوپر تو ہم فتویٰ لگائیں گے آپ پہ کہ آپ بالکل گورے والا نظام چلا رہی ہیں، کہ وہ گورا ایک سویپر آتا ہے جو پہلے صفائیاں کرتا ہے، پھر وہ ہیلپر بن جاتا ہے، پھر وہ باقی چھوٹے سے اپ گریڈ کرتے وہ سی ای او بن جاتے ہیں۔ تو آپ کو ہمیں مغربی نظام تعلیم نہیں، مغربی نظام تعلیم کے اندر صرف ان کے فائنینشیل سسٹم میں صرف زکوٰۃ ڈال دی جائے تو باقی کیا بچتا ہے پیچھے؟ تو پورا ایبسلیوٹلی خیر کا نظام ہے؟ نہیں ایسا ہوتا۔ اگر زکوٰۃ ڈال دی جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جتنا بھی پیسہ بنا رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کیا غلط ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ آج پوری دنیا کو انہوں نے بینکنگ سسٹم دیا، پوری دنیا کو انہوں نے ہیلتھ سسٹم دیا، پوری دنیا کو وہ ستاروں سے باہر نکل گئے۔ انٹرنیٹ کس نے دیا، کمپیوٹرز کس نے دیے، بلاک چپ کس نے دیا، ڈیجیٹل کوائنس کس نے دیے؟ کس نے دیے؟ انہوں نے دیا پوری دنیا کو۔ ویکسینیشنز جیسی بھی ہیں کس نے دی؟ انہوں نے دی۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ نظام جو ہے، دیکھیے، وہ نیت بندہ کر لے، تکبیر پڑھ لے تو حلال، تکبیر نہ پڑھے تو حرام۔ سر آپ کو جو چیلنجز کا سامنا ہے یہ خاص طور پر دینی حلقوں کا، کہ وہ ان سے آپ کو کیا کیا چیلنجز ہیں اس کی راہ میں رکاوٹیں؟ میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ دینی جو ہمارے مدرسے ہیں آج کل جس مشکل کے اندر ہے نا، شاید اس سے پہلے ان سے زیادہ طلب کسی اور کو ہو ہی نہ، کہ مدرسوں کو لوگ فنڈ نہیں کر رہے، بچوں کا بے انتہا ادھر رش ہے، غربت اتنی ہے کہ لوگ اپنے بچے چھوڑ جاتے ہیں وہاں پہ۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہم نے اچھے طریقے سے پروگرام لانچ کیا تو سب سے زیادہ ویلکم مدرسوں ہی سے ملے گا۔ مسئلہ ہمارے میں ہے، مسئلہ میرے میں ہے کہ میرے دماغ میں تو پروگرام ہے لیکن پراپرلی وہ پیپر پہ نہیں ہے، اس کے اوپر ڈاکیومنٹ ویسی نہیں ہے۔
जो मैं कह रहा हूँ, तो मसला तो मेरा है, ना मदरसों का है, ना सोसाइटी का है, ना किसी का। मुझे काम करना है थोड़ा सा ज़्यादा। उस्मान इसमें भाई, या प्लीज़ इसमें कोई इस स्ट्रक्चर के हवाले से कोई ऐसी बात हो जो उनके लिए चार्मफुल हो, बच्चों के लिए या मदरसे वालों के लिए, यार मदरसे में एक बच्चे मैसेज हो ताकि वो देखिए, ना मदरसे का बच्चा अगर वो उधर 24 घंटे है और 24 घंटे में वो 4 घंटे दीन का काम करे, 4 घंटे मतलब वो दीन का काम करे, कुरान हदीस पढ़े सीखे, 6 घंटे या 4 से 6 घंटे या 8 घंटे वो क्या करे, डॉलर कमाए, बाकी 2 घंटे वो स्पोर्ट्स करे और बाकी जो है 2 घंटे खिदमत करे और 8 घंटे नींद ले। जी तो सर हम ये जो एकेडमिया है हमारी इस वक्त जो राइज है, जो सिर्फ डिग्री इसको ये ना पता आप कहा करेंगे, गोरे का जो है जो कॉलोनियलिज्म का निज़ाम है उसकी कंटिन्यूटी क्या है, ओके, मतलब उसने तासुब कायम करने के लिए एक निज़ाम बनाया अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए। और अपना गलबा तसल्लुद्दीन फैक्ट्री एक तसल्लुत वाला है, पूरी चाइनीज कौम को उसने फील पे लगाया कि नहीं लगाया। अब आप ये कहेंगे कि चाइना में फीस बेचना निज़ाम था, तो ये निज़ाम था, आप कौन इसको डिनाई कर सकता है। आज कुछ लोग कहेंगे जी पूरी दुनिया के अंदर ये गोरे का निज़ाम है, तो सारा ही गलत है। तो आज से सिर्फ 150 साल पहले पूरी दुनिया के अंदर गुलाम लोगों को गुलाम बना के बेचने का रिवाज था, तो क्या वो सही था? ये कोई दलील नहीं है कि जो पूरी दुनिया की चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हो हम मान लें। अभी सर आप जो जदीद जो इस वक्त जो वैल्यू सिस्टम है एजुकेशन का, जिसमें ये LLM आ गए हैं, AI आ गया है, ये आप इसको बहुत एडवोकेट करते हैं, तो जो क्रिएटिविटी है, जो जनरल क्रिएटिविटी उसके बारे में ये कंप्रोमाइज़ नहीं होती? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, बड़ा ही अच्छा सवाल किया। देखिए, जब इल्लामा इकबाल दुनिया में आए, ठीक है, वो क्रिएटिव आदमी थे। और कितने इल्लामा इकबाल हमने उस वक्त पैदा कर दी जब AI नहीं थी। कोई मिसाल नहीं। जिसने क्रिएटिव होना है ना, उसने हो जाना है, बेशक AI हो या ना हो। और 99% मोर और लेस लोग वो क्रिएटिव नहीं होते, बस वो ऐसे ही होता है।